یا ایھا الذین آمنو، اے میرے گیانی ایمانی بندو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم جب تم سے کہا جا رہا، نبی رسول پیغمبر کہہ رہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ہاں سابقوا الی مغفرہ، اللہ کی رحمت مغفرت لوٹنے کے لیے گیان ایمان کے راستے میں یدھ کے مقام سے پیچھے مت ہٹو۔ آپ سارعو، آپ رغبت دلا رہے، حرد المؤمنین علی القتال، گیان ایمان کے لیے یدھ ہو جائے تو مومنوں کو ابھارو تم۔ ما لکم تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم جب تم سے کہا جاتا، انفرو چل پڑو نکلو، فی سبیل اللہ گیان کے راستے میں، گیان ایمان پھیلانے کے لیے، سچے مالک کی طرف بلانے کے لیے، اثاقلتم الی الارض تو تم کہتے ہو زمین سے چپک جاتے ہو، یہ بیٹے کا، بیوی کا، گھر کا مسئلہ، جال اور جنجال، اور یہ کہنا، یہ کمانا، یہ کھیت تیار ہو رہا، یہ بزنس تجارت، اور یہ ڈگری، اور یہ پڑھنا لکھنا، اور یہ دنیا کے اندر آگے بڑھنا، یہ چیزیں تمہیں زمین کی طرف کھینچ لیتی ہے، بوجھل ہو جاتے ہو، بھاری ہو جاتے ہو، گیان ایمان کے راستے میں پھیلانے کے لیے نکلنا تمہیں آسان نہیں لگتا، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے خوش ہو جاتے ہو، ہاں ومساکن ترضونہا اپنے بنائے ہوئے لگژری گھر سے خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو تم سب کچھ سمجھ رہے، راضی ہو گئے، من الآخرہ آخرت کو بھول گئے، جنت کو بھول گئے، فما متاع الحیات الدنیا تو سن لو دنیا کی زندگی کا فائدہ، متاع قلیل، متاع غرور تھوڑا ہے، فی الدنیا فی الآخرت الا قلیل، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، آخرت میں پوری دنیا لے کر چلے گئے تو جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا ہے، قلیل ہے، الا تنفروا اگر گیان ایمان پھیلانے کے لیے، اس کے راستے میں یدھ کرنے کے لیے تم نہیں نکلو گے، یعذبکم تو سچا مالک تمہیں عذاب دے گا، عذابا علیما بڑا دردناک عذاب، ویستبدل قوما غیرکم اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا، گیان ایمان پر چلنے، اسے پھیلانے، اور یدھ کا موقع آئے تو تم پیچھے ہٹ گئے تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا، ولا تضروہ شیئا پھر وہ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، ولا تضرونہ شیئا دوسری جگہ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم اللہ ان قریب ایک دوسری قوم کو لائے گا، یحبہم و یحبونا وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا، لا یخافون لومۃ لائم اس گیان ایمان کے پھیلانے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے، ان یشاء یذہبکم چاہے تو اللہ مالک تمہیں ہکال دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ دوسری قوم کو لے کر آئے، عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ تم سے بہترین قوم کو اللہ لا سکتا ہے، کئی جگہ قرآن میں یہ آیتیں ہیں، جاؤ اٹھا کر پڑھو، اور دوسری ویڈیو میں اس موقع پر ہم نے بتایا ہے، وَيَسْتَبْدِلْ اللہ بدل دے گا قوماً غیرکم تمہاری جگہ دوسری قوم کو، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، ایک جگہ کہا اللہ نے، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا اور جب تمہیں تہس نہس کرے گا، ہلاک کرے گا، تمہیں بدل کے دوسری قوم کو گیان ایمان کے لیے لائے گا تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، اپنے اکابر، اپنی جماعتیں، اپنے جتھے گروپ، اپنے دھندے چندے کو لے کر بیٹھے رہ جاؤ گے، اور اللہ اپنے دین کے قائم کرنے کا کام کسی اور قوم سے لے لے گا، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، الا تنفروا سن لو اگر نہیں نکلو گے یدھ کے لیے گیان ایمان کے راستے میں، فقد نصرہ اللہ الا تنصروہ اگر گیان ایمان کے راستے میں نبی رسول پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ اللہ اپنے نبی رسول پیغمبر کی مدد کر چکا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا اس وقت جب انہیں نکال دیا تھا، صرف دو تھے آپ، حضرت ابوبکر صدیق اور محمد پیغمبر، اور غار میں جا کے پناہ لیے، اور کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے پہلے چلے گئے، پھر کچھ لوگ مدینہ کی طرف کئی سیریز میں ہجرت کیے، اذ اخرجہ جب نکال دیا تھا ان کو اس نبی رسول پیغمبر کو، الذین کفروا اگیانی لوگوں نے، ثانی اثنین دو میں کے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے وہ نبی رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحزن غم مت کرو، رنجیدہ مت ہو، ان اللہ معنا سچے مالک کی مدد ہمارے ساتھ ہے، سچا مالک ہمارے ساتھ ہے، عرش پر ہے لیکن ہمارے ساتھ بھی ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ اللہ نے اپنی سکینت سکون اطمینان نازل کیا، علیہ اس نبی رسول پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَيَّدَهُ بِجُنُود ایسی لشکر سے مدد کی، لم تروہا جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى اگیان کی باتوں کو نیچا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ کے گیان کے کلمے کو بلند کر دیا، اور قیامت تک یہ ہونے والا، اس کے اندر تم ہمارا حصہ رکھ دے مالک، ہم اس گیان
ایمان کے کلمے کو اونچا کرنے میں لگ جائیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے عزت اور حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا و ثقالا، اس گیان ایمان کے پھیلانے کے لیے چلتے رہو، یدھ کا موقع آئے تو بھی پیچھے مت ہٹو، آگے ہی بڑھو۔ خفافا و ثقالا، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، وجاہدوا، ان تک جد و جہد، محنت، کوشش گیان ایمان کے لیے کرو، اور موقع آئے تو جہاد بھی کرو، قتال بھی کرو، باموالکم، اپنے مال سے، وانفسکم، اپنے نفس جان سے، دل سے، تن من دھن سے، فی سبیل اللہ، سرڑ مارگ، مکتی کے راستے، گیان ایمان کے راستے میں، اسے پھیلانے میں، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو گے، جانکاری سے کام لوگے۔ لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں انشاءاللہ۔